بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کے پاک ہونے کا بیان۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کی نجاست اور ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مثلا خون اور آدمی کا پاخانہ، پیشاب اور شراب، اور کتے بلی کا پاخانہ، پیشاب اور سور کا گوشت اور اس کے بال، ہڈی وغیرہ، اس کی ساری چیزیں، اور گھوڑے، گدھے اور خچر کی لید، اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری، بھیڑ کی مینگنی، غرض یہ کہ سب جانوروں کا پاخانہ، اور مرغابی، بطخ اور مرغی کی بیٹ، اور گدھے اور خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اب غلیظہ اور خفیفہ کیا کہیں اچھی سے غور سے سنیے اور اس کو معلوم کر لیجیے۔ مثلا مرغابی، بطخ کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، گوریا بھی چڑیا ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیکھنے میں الگ ہوتی ہے، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مثلا نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ تب بالکل پانی نہیں ہے اور بہت ہی تنگ مسئلہ ہے، اس وقت ایسا کرنا چاہیے، ورنہ الحمدللہ پانی کی تو فراوانی ہے، اچھی سے دھو لینا چاہیے، ورنہ دل گوارا نہیں کرتا ایسا نماز پڑھنا۔ لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے اور برا ہے، اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، روپے کے برابر اور اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، دھونا ہی ضروری ہے، بغیر اس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے، خفیفہ یعنی ہلکی، ابھی یہ مسئلہ ابھی جو گزرا ہے، ہلکی نجاست جو پھیلتی ہے، اگر وہ روپے کے برابر یا اس سے کم پھیلی تو بنا دھوئے مجبوری میں نماز پڑھ سکتے، لیکن دھو لینا بہتر ہے، پھیلنے والی نجاست کے بارے میں ہے۔ اور اگر گاڑھی نجاست جیسے کہ پاخانہ وغیرہ جو لگ گیا، وہ کتنا ہوئے تو اس کو بنا دھوئے نماز پڑھ سکتے، وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغابی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں، اس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو تو بے دھوئے نماز پڑھ سکتے، اس سے زیادہ لگ جائے تو نماز درست نہیں ہے۔ مسئلہ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہو تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی لیے اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے، غرض یہ کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو جائے تو معاف نہیں، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو پانی بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے،
چاہے کم پڑے یا زیادہ، پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، کپڑے میں نجس تیل لگ جائے اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن وہ 2-1 دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپے سے زیادہ نہ ہو تو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا۔ اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ تیل کا مسئلہ بتا رہے ہیں، ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی اس سے کم ہے تو معاف، اتنا یا اس سے زیادہ ہو جائے تو معاف نہیں ہے، اس کو دھونا پڑے گا۔ مسئلہ، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے نجس نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین، آپ لوگوں کو یہ مسئلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دینی مسئلے اچھی سے معلوم ہو جائے، جہاں تک ہو سکے ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر آگے پہنچائیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ انشاءاللہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہماری یہ نیکی ہمیشہ قائم رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، آپ کا بہت سارا ہم کو سپورٹ چاہیے۔ جزاک اللہ۔